مولانا محمد وآلہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا ربنا یا رب کل شیء یا رب السماوات والارض انت ولینا فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ 15 رمضان مبارک مکمل ہو، اے اللہ تو روزوں کو قبول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، مغفرت فرما۔ یہ عشرِ مغفرت اس کا بھی آدھا حصہ ختم ہوا، یا اللہ کریم رب تو اپنی رحمت سے سب کو بخش دے، روزوں کو قبول فرما، رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ اس سے حصہ وافر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رکوع کی پہلی آیت میں بتایا کہ منافق کون ہے، اور دوسری میں اس کے فعل کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ جو دھوکہ دیتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، اور اس میں اس بات کو بہت ہی واضح طور پر اعلان کر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ ان کا یہ فعل، ان کا یہ کام، ان کی دغا بازی، مکر و فریب خود ان کی گردن پہ ہے۔ سب ان کے کھاتے میں جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو ہوشیار بنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو، ایمان والوں کو معاذ اللہ دھوکہ دے دیا، تو اللہ اس کے رسول کو یہ دھوکہ کیا دیں گے، خود یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے کر کے ان گناہوں کا وبال اور اس کی نفوست اپنی زندگیوں میں لا دیں۔ اب آنے والی آیت کریمہ میں ان کے دل کی جو کیفیت ہے، دل سب کا ایک ہی ہے، اسی گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن دل کی کیفیت جدا گانا ہے، دل کے حالات الگ۔ اب منافقین کے دل کی کیفیت کیا ہے، یہ ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں اور اپنے قلوب اور معاشرے کو نفاق سے پاک و صاف رکھیں۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ یہ بیماری بہت ہی مہلک، بہت موذی، انسان کو ایک پل سکون میں نہیں رکھتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، پریشانیوں میں مبتلا، دلوں کا چین لٹ جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اللہ، اور ان کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا، ان کی بیماری کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی مخالفت کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کر کے یہ اسلام کو روک لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اور دین کو ترقی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کی آیت کریمہ کا نزول ہوتا تھا، عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا بیان ہوتا تھا۔
قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، تو جیسے قرآن کی آیت اترے اور حضور کا ذکر ہو تو منافقین کے دل کی بیماری اور بڑھ جاتی تھی. اب کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ اس بات پر وہ جھوٹ کہتے ہیں، منافقت کرتے ہیں اور ان کا دعوے ایمان بالکل جھوٹا ہے. اس بنیاد پر اس جسم میں دل ہی سلطان جسم ہے، جسم کا بادشاہ ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گوشت کا جو لتھڑا ہے یہ حقیقت میں ایک شکل گوشت کا لتھڑا ہے اور اللہ نے اس کو عجیب و غریب بنایا ہے. دل کو ایسا دل ہے کہ پورے جسم میں رگوں کو اگر پھیلا دیا جائے تو تقریباً 72,000 میٹر جو ہے رگیں پھیل جائیں. دنیا کا کوئی ایسا پمپ ابھی نہیں ملے گا جو 7,000 میٹر سے زیادہ بیک پمپ پانی کو یا کسی سیال چیز کو پمپنگ کرتی ہے. بلا واسطہ یہ پاور نہیں ہے، کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا. لیکن دل اللہ نے جسم کے لیے ایسا پمپ بنایا ہے، ایسا اس میں پاور دیا ہے کہ 72,000 میٹر رگیں اگر اس کو پھیلا دیا جائیں، اتنی باریک باریک رگیں دماغ میں، جسم کے مختلف حصوں میں، یا آپ اس کو سوئی سے بھی سوراخ کرنا چاہیں تو مشکل ہو جائے گا، عام آدمی کا کام نہیں ہے. باریک باریک سوراخ، باریک باریک رگیں. قدرت الہی اس دل میں وہ قوت پیدا فرما دیتا ہے کہ یہ پمپنگ کرتا ہے اور خون ہر جگہ حسب ضرورت پہنچتا ہے. یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جسم میں ایک عجیب و غریب عضو اور جسم کا ٹکڑا ہے کہ ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ اس کا فنکشن جو ہے، اس کا عمل قابل تعجب ہے. انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ کس قدر ہے. لیکن یہ تو ظاہری میں بات کر رہا ہوں. باطنی بات یہ ہے کہ یہی دل اگر اللہ کی معرفت کر لیتا ہے، نبی کا غلام بن جاتا ہے، تو یہ دل عرش الہی کی جلوہ گاہ ہو جاتا ہے. یہ دل رحمت الہی کی آماج گاہ ہو جاتا ہے. یہی سلطان دل انسان کو ایسی ایسی خوبیاں عطا کرتا ہے کہ فرشتے بھی محو حیرت اور رشک کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے میں کیا خوبی اور کیا کمال ہے. لیکن یہ دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا جب یہ خراب ہوتا ہے، ظاہری طور پہ بھی اگر اس میں بیماری آ جاتی ہے تو سارے اعضاء جو ہیں کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور باطنی طور پہ اگر خراب ہوا تو پھر یہ تو چلتا پھرتا مردہ ہو جاتا ہے، جس کو کئی جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ محبوب یہ تو مردے ہیں، حالانکہ ان کا دل پمپنگ کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، ہارٹ فیل نہیں ہوا ہے، اٹیک نہیں ہوا ہے، چل رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ مردہ ہیں، اس لیے کہ ان کا دل جو ہے مر گیا. زندگی نام ہے، زندگی نام ہے اللہ رب العزت کی معرفت کا، اللہ کی بندگی کا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور ان سے لگاؤ اور عشق کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دل روحانی کیفیت سے اس وقت معمور ہوتا ہے، قلب سلیم بنتا ہے، قلب منیب بنتا ہے، اور قلب مومن اس وقت بنتا ہے کہ آفاق اس میں پیدا ہوتے ہیں، آفاق کی پنہائیاں اس دل میں پوشیدہ ہوتی ہیں. اور دل میں پھر اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کرتا ہے جو آدمی بندہ مومن اس دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. لیکن آج جس دل کی بات ہو رہی ہے، ایسے مریضوں کا دل ہے کہ وہ نہ جاگنے میں ہے نہ سونے میں ہے، نہ ان کو دن میں چین ہے نہ رات کو چین ہے. وہ اس قدر منافقت کی بنیاد پر پریشان خاطر نظر آ رہے ہیں
یہ 1 منٹ میں ان کو چین نہیں ہے. گھر میں رہیں تب بھی چین نہیں, مسجد میں رہیں تب بھی چین نہیں, بازار میں رہیں تب بھی کہیں چین نہیں. یہ ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان بنائے رہتے ہیں. تو ان کے دل میں وہ مرض ہے. کیا مرض ہے؟ نفاق کا مرض ہے, عداوت کا مرض ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا جو مرض ہے, اسلام کو نقصان پہنچانے کا جو مرض ہے, لیکن یہ ان کے دل کا مرض ان کے دل میں پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس مرض کو اور بڑھاتا ہے. قرآن کی آیت ہوتی ہے, حضور کا رتبہ دن بدن بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے. اور یہ تو دل اس دنیا میں عذاب ہے ان منافقین کے لیے, اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا دردناک ہے. کیونکہ یہ جو جھوٹ پہ در پہ بولتے ہیں, آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر, ہم تو یوم آخرت اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, کس بیانی کا کام کرتے ہیں. اب ان سے بہت ہی سکون کے ساتھ کہا جاتا ہے, لا تفسدوا فی الارض, ملک میں فساد مت پھیلاؤ. اپنے زوم باطن میں کہتے ہیں کیا فساد کر رہے ہو, کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہو, کیوں دشمنیوں کا بیج ڈال رہے ہو. یہ تمہارے دل کا مرض جو ہے, نفاق جو ہے, یہ تم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تمہارے دل کی جو ہے ہوائیاں اور تمہارے دل کی جو روشنی ہے چھن گئی ہے, یہ کیوں تم فساد پھیلاتے ہو. چھوڑ دو اس کو, فساد مت پھیلاؤ. تو اتنے ڈھیٹ اور اتنے پکے منافق اس جواب میں کہتے ہیں کہ ہم فساد پھیلاتے ہیں. نحن مصلحون, ارے ہم ہی تو اصلاح کہتے ہیں, ہم ہی تو اصلاح کرتے ہیں, ہم ہی صلاح کی بات کرتے ہیں, ہم ہی لوگوں میں محبت کی بات کرتے ہیں. یہ تو محمد عربی آ کر کے انہوں نے آگ لگا دیا ہے, مکے میں معاذ اللہ آگ لگا دیا, مدینے میں آ کر کے دیکھو کیا سے کیا ہو گیا ہے. ہم تو اصلاح کرتے ہیں, ہم ہی مصلح ہیں. اب ان کا جو جھوٹ تھا, قرآن نے ایسا تماچا ان کے منہ پہ لگایا, ارشاد باری ہوا, الا انہم هم المفسدون, خبردار آگاہ ہو جاؤ, جھوٹے کذاب ہیں, اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں, یہی مفسد ہیں. یہ غور ہی نہیں کرتے, سمجھتے نہیں اپنے افعال پر, اور اس طرح سے بیتوں کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتا ہے اور پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے. آمین, بیوقوفوں, اسی بستی میں تم رہتے ہو, صحابہ کو دیکھو کس طرح سے مخلص ایمان لائے ہوئے ہیں. آمنوا کما آمن الناس, جس طرح سے صحابہ ایمان لائے ہیں, مسلمان جس طرح سے ایمان لائے ہیں, اسی طرح سے تم ایمان لے آؤ. وہ کہتے تھے, بڑے ڈھیٹ قسم کے تھے. اچھا یہ بیوقوف ہیں, سفہا, کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہ بیوقوفی میں حضور کے ارد گرد ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے وقت کو دے رہے ہیں, اپنے بال بچوں کو قربان کر رہے ہیں, اپنی تجارت کو قربان کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو منافق کی عادت یہی ہوتی ہے, منافق کس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو مسجد میں بھی وہ آ کر کے منافق کس طرح کی باتیں کرتے تھے, بازاروں میں بھی کرتے تھے, گھروں میں بھی کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ بھی کرتے تھے. اور جب ان کو مثال دیا جاتا, دیکھو حضرت بلال کو دیکھو, حضرت عمیر کو دیکھو, عثمان غنی کو دیکھو, ان مخلص صحابہ کو دیکھو کہ کس طرح سے نور ایمان سے ان کے چہرے جگمگا رہے ہیں, ارے ان کی طرح مخلص ہو جاؤ. تو کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں, سب چھوڑ چھاڑ کر کے حضور کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ منافقت کی بولی ہے, نفاق کی بولی ہے کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. تو قرآن پھر یہاں ان کو جواب دیتا, الا انہم هم الصفا, خبردار آگاہ ہو جاؤ, یہی بیوقوف ہیں. صحابہ میرے نبی کے غلام بیوقوف نہیں ہیں, انہوں نے جو سودا کیا ہے اس طرح سے نہیں کیا ہے, بڑی ہوشمندی کا سودا کیا ہے. جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے اپنی جان کو قربان کر کے انہوں نے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر لی. یہ بیوقوف لوگ ہیں, مگر انہیں اپنی بیوقوفی اور نادانی کا علم نہیں. تو بیوقوف کبھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں کہتا, وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں اور میں بڑی سمجھداری کا کام کرتا ہوں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان تمام چیزوں کا بہت اچھی طرح سے جواب دیا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ
الا اللہ محمد